اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم فبسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بزرگان گرامی، برادران محترم، میرے عزیز ساتھیوں، خصوصاً ارباب دانش و بینش، بزرگان، علماء کرام، میں آپ سب کا خادم ملت، سفیر امن آغا سید قمر عباس نقوی آپریشن ضرب عمل کا تعمیر ملت کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دینی ادارے قائم کرنا کتنا مشکل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دینی ادارے جو ہیں ان کے اندر وہ سارا نہ تو سٹاف پورے ہیں، پھر ان کے بعد وہ ساری ان کے اندر فیسلٹیز نہیں ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اندر ابھی لوگ اسی وجہ سے عام لوگ منظم نہیں ہیں، تو ان کے اندر لوگ اپنے بچے بھیجتے بھی نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر 2-3 لوگ کام کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا تقریباً 10 لوگ ان کی ٹانگیں کھینچنے والے، ہر جگہ پر میں نے دیکھا ہے ایسے ہوتا ہے۔ یہ میں نے UK میں بھی دیکھا اور میں نے یہاں پاکستان میں بھی دیکھا ہے۔ اگر آپ کے اس خادم نے، آپ کے اس عزیز نے، آپ کے اس بیٹے نے، آپ کے اس بھائی نے ملک کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے لیے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، اور اتحاد بین المسلمین کے لیے، اور ملت اسلامیہ کے لیے، اور خصوصاً وطن عزیز پاکستان کے لیے اگر ایک ادارہ قائم کیا ہے تو مجھے یہ بتائیں کیا غلط کیا ہے؟ کیا میں نے یہاں کے جو اس علاقے کے بچے ہیں ان کو میں نے بلا تفریق، جو ہمارا یہ علاقہ ہے اس میں نے بے شمار ایسی جگہیں ہیں، دیہات ہیں، بچے ہیں جن کو میں نے PUBG گیموں سے، ٹک ٹاک اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے نکالا ہے، تو کیا یہ میں نے غلط کیا ہے؟ اگر میں نے صحیح کیا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے لیے لوگوں کو چالیں چلنی چاہیے، یا پھر ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، تو ان کو ہمارا خیال نہیں کرنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی ادارے ہیں تو ان کے لیے کسی ایک فرد واحد کی ڈیوٹی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو سارا سسٹم بنایا ہے اس میں سرپرست کونسل ہے، میں ہر ضلع سے جو ہے نا بزرگان علماء کرام کو سرپرستی، ایک مولانا کو سرپرستی دوں گا۔ پھر میں نے کچھ ڈاکٹرز اور کچھ ریٹائرڈ جو ہے نا آرمی کے لوگ ہو گئے، ان کو میں کیا کروں گا، سرپرستی دوں گا۔ میں نے سرپرست کونسل بنانی ہے۔ ایک بات، کیونکہ لوگ چالیں چلتے ہیں، جنہوں نے چلی ان پر عذاب ضرور آئے، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے مدد کی ہے اور میں یہاں تک پہنچا ہوں الحمدللہ، یہ آپ سب کے لیے مبارکباد دی ہے۔ اس کے بعد مثالتی کمیٹیاں، میں نے ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر میں نے مثالتی کمیٹیاں بنانی ہیں، پھر نگران کمیٹیاں بنانی ہیں، پھر میں نے ایک میدی فورس اور الہادی فورس، جو ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف لوگ ہیں، جو امریکہ کے، یہود اور ہنود اسرائیل کے جو ایجنٹ لوگ ہیں، جو شیعہ سنی کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور پھر ہمارے شیعوں کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جو لوگ صرف جو ہے نا وہ اپنے، اللہ معاف کرے بہت معذرت کے ساتھ سب بزرگان سے، کیونکہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، چند لوگ چند ٹکے کے لوگ ہیں کہ جو کم سوچ کے ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ آخر کچھ بزرگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، کچھ اپنے اچھے لوگ تو ہیں نا۔ ہاں، یہ ابد سے ازل تک ایسے ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تو اس برادری کی یہی مثال ہے۔ کچھ لوگ اپنی برادری میں شیعوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ سنیوں میں ہوتے ہیں، ایسے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ہم سب شیعہ سنی حسینی ہیں، کوئی یزیدی نہیں ہے، یہ آپ کے نوٹ میں ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سرپرست کونسل، پھر ہم مثالتی کمیٹیاں، اور پھر نگران کمیٹیاں، اور پھر المیدی اور الہادی فورس، یہ چیز ابھی ہم انشاءاللہ بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان کے اوپر کرم نوازی فرمائے، تو پھر آپ کو میرے لیے نہیں، آپ کو تعاون علی البر والتقوی کے لیے کام کرنا ہوگا، آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کام کرنا ہوگا، آپ کو حقوق اللہ، حقوق العباد کے لیے کام کرنا ہوگا، آپ کو اپنی نئی نسلوں کے اوپر رحم کرنا ہوگا کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے مسلمانوں اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مظلوم ترین جو نسل ہے
جو نیشن ہے, جو بچے ہیں وہ اس دور کے ہیں. ہم نے ان کو سن بلوغت سے پہلے اپنی ابتدائی تعلیمات دینی ہے, اور ایسے اسکول ہر ضلع میں ہم نے ٹیکنیکل سائنس ماڈل کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اسکول بنائیں گے کہ جو بچوں کے لیے کیا ہو, کہ جو ایسا ہو کہ جس میں دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات بھی ہوں ایز اے سبجیکٹ. جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے, ایسے ہی جو ہے نا ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے, وہ کس چیز کی ضرورت ہے, وہ دینی سبجیکٹ بھی ضرورت ہے. جو ہمارے ملک کے بچوں کو, ملت کے بچوں کو دینی تعلیمات سے دور کر کے تو پھر جمہوریت کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ جو ہے ہمارے ملک کے اور ہمارے اسلام کے خلاف ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سورہ والعصر میں جو ہے واضح طور پر فرماتی ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ ساری انسانی جو ہے وہ گھاٹے میں ہے, مگر تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اپنے صالح بجائے لائے ہیں اور جنہوں نے حق کے ساتھ تعلق جوڑا ہے. اس لیے مجھے آپ سب سے یہ دلی طور پر التماس کرنی ہے, عرض کرنی ہے کہ میں تعمیر ملت کے لیے آپ کے جو بھی شعبہ زندگی ہے, میں آپ لوگوں کے اوپر کیا کروں گا, ایک ایک آپ کا سیکٹری آپ کے ایریے کا, اور آپ لوگ اپنا بجٹ اسی کے پاس اپنے ایریا میں خرچ کریں. ہمیں آپ نے نہیں دینا ہے, ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. لیکن جو مدرسے کا بجٹ ہے, جو ہم 20 یہاں پر بچے اور کم از کم 6-7 سٹاف رکھنا چاہتے ہیں, ان کے جو اخراجات ہیں, جو ہماری سرپرست کونسل ہے اس کی سرپرستی میں, نگرانی میں, علماء کرام, بزرگ علماء کرام کی نگرانی میں آپ اور ہم سب نے کیا کرنا ہے کہ اس مشن کو آگے لے کے جانا ہے. پھر مثالتی کمیٹیاں کے جو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عرصہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں سے لوگوں نے روڑے اٹکائے, ہم نے پھر ان کو یہ کہا کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کے ساتھ پھر اچھا نہیں ہوگا. ان کے ساتھ پھر وہی ہوا ہے, ان پر عذاب بھی آئے ہیں اور ان کو اللہ نے عبرت کا نشانہ بنایا اور ان کو پھر سکون نہیں ہے. جو بھی مسلمان کلمہ گو اگر حسینی ہے تو اس کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے, اور جو لوگ بھول گئے ہیں ان کو پھر کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ پھر ایسا ہوا ہے کہ وہ عبرت کا ہی نشانہ بنے. اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز یہ آپ کا اور ہمارا جو کام ہے, یہ جو ہے اپنی عاقبت کے لیے, اینڈ آف دا ڈے کے لیے, اپنی اندھیری قبر کے لیے ہے, ملک اور ملت اور انسانیت خدمت خلق کے لیے ہے, اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ہے, اور اس موجودہ پورا اشوک دور میں جو ہے نئی نیشن کے لیے جو ہے ہم سب کو منظم ہونا ہے. اور اس کے لیے جو ہے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات کا یہ وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے کئی راہیں کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا یہ وعدہ ہے, بندے کام شروع کرنا تیرا کام ہے, اسے مکمل کرنا میرا کام ہے. مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس کا کوئی مخالف نہیں وہ سب سے بڑا منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس کو مسلمان کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق اور باطل میں سے 4 انگلیوں کا فرق ہے, جو آنکھ سے دیکھو تو حق ہے, جو کان سے سنو تو باطل ہے. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کچھ چالیں چل رہے تھے, بہت سارے لوگوں پر اس علاقہ میں کیا ہوا کہ عذاب آئے ہیں, اور بہت سارے ہمارے اس علاقہ کے اجتماعی جو لوگ ہیں وہ سب حسینی ہیں اور محب اہل بیت ہیں, لیکن چند ایک ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. اور آئندہ کے لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ سب کا خادم ہوں اور میرا مقصد تعمیر ملت کے لیے ہے, اور اس میں آپ لوگ جو ہے کیا کریں, دام میں دل میں سخنے اس میں آپ تعاون کریں. آپ اپنے اپنے ایریا میں اپنی ممبر سازی دیں. الہادی قرآن اکیڈمی کا جو سلسلہ ہے ہم آپ کو ابکریہ بکریہ دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہم فارن کنٹریز میں 10-12 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں, اور اس ادارہ سے ہے کوٹلی سے میں نے آن لائن سیٹ اپ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر ایریا میں آپ لوگوں کی کمیٹی ہوگی, آپ لوگوں کے جو ہے نا لیے جو ہے نا کیا ہوگا کہ ہر ایریا میں جو ہے ایک آپ کا جو ہے نا سرپرست ہوگا, ایک ناظم ہوگا, ایک مینیجر ہوگا, اور پھر یعنی کہ اس کے اندر ایک ہر ایریا میں ٹیم ہوگی. تو اس کے لیے آپ سب سے یہ دلی طور پر گزارش ہے کہ اگر آپ اور ہم سب نے مل کر تعمیر ملت کے لیے, ملک اور ملت کے لیے اور قوم اور انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر آپ سے میں یہ دلی طور پر التماس کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ ہم اور آپ سب نے مشین کا پرزہ ہونے کے ناطے صرف اپنی اپنی ڈیوٹی, اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. اور ایسے ہے کہ جو بھی کمیٹیاں ہوں گی جس ایریا کی, ان لوگوں کا جو بھی ممبر سازی ہے وہ اسی ایریا میں خرچ ہوگی.
اس ادارے میں جو سرپرست کونسل اور مسالتی کمیٹیاں اور جو ہماری ہر ایریا میں جو ہماری ایک یوتھ ہوگی اس کا یہ ہوگا کہ پھر چاہے یہ ادارہ ہے چاہے اور ہیں، ہم ون بائی ون کر کے ہر انجمن کے ساتھ ہر ادارے کے ساتھ ہمارا ادارہ جو ہے کوآرڈینیشن کرے گا، جون رہے گا، اور مل کر ہم سب جو ہے کیا کریں گے، تعمیر ملت کے لیے کام کریں گے۔ اس میں اتحاد بین المسلمین ہے، اتحاد بین المومنین ہے، اور اس میں جو ہے نا وومن لیگ ہے، اس میں ہے الہادی گلوبل جو ہے نا اس کے انڈر جو ہے نا یہ سارے سسٹم ہیں، اور اس میں جو ہے بہت سارے جو ہے نا اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے اور بہت سارے اس میں شعبہ جات ہیں، لیکن اس کو آپ لوگوں نے ہی لے کے چلنا ہے، آپ لوگوں نے ہی کام کرنے ہیں، اور آپ لوگوں کی ہی مثلا پرنسپلنگ، اور جس ایریا میں ہم اسکول بناتے ہیں تو کیا وہی سارے کام میں نے کرنے نہیں، یہ آپ لوگوں کا ہی ادارہ ہے، یہ میں پوری ملت اسلامیہ کے اور پھر ملت تشیع کے نام کر رہا ہوں اس ادارے کو۔ یہاں سے لوکل سطح سے لے کر پورے کشمیر کے لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بندہ صحیح کارکردگی دے گا، حق سچ بات کرے گا، بہترین مینجمنٹ کرنا اور لوگوں کو اچھی ڈیل کرنے جانتا ہوگا، اور جو متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ شعبہ زندگی میں اور مینجمنٹ میں اور ان چیزوں میں وہ خود بخود آگے جائے گا، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے کیا کریں گے، اللہ اس کے رسول کے لیے کریں گے، اینڈ آف دا ڈے اپنی اندھیری قبر کے لیے کریں گے، اور تعاون علی البر والتقوی کے لیے کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کریں گے، تو ہم جو ہے پھر کامیاب ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پھر ہم کو جو ہے خصوصی لطف اور کرم فرمائے گی۔ اور اگر مجھ سے کوئی سم و خراشی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا۔ میں بزرگان سے آخر پر یہ عرض کرتا ہوں، جو علماء کرام ہیں اسپیشلی میرے ساتھ جو معاون ہیں، چاہے وہ یو کے میں ہیں یا اور فارن کنٹریز میں ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں اس ادارے کی بلڈنگ مکمل کرنی ہے، اور یہ اس ادارے کے ابھی بہت سارے کام ہونے کے لیے ہیں، پھر یہ علماء کرام کی تنخواہیں ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہماری ملت جو ہے وہ دعا زارہ کی طرح آج اس کے بچے جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور آپ کا یہ خادم کام کر رہا ہے، اور آپ سرپرستی نہیں فرمائیں گے، آپ اس کے ساتھ مسابت نہیں فرمائیں گے، آپ شفقت نہیں فرمائیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ چند ایک وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا اپنی ذاتی یعنی کہ مفاد کی وجہ سے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر اگر یہی جو میں نے عرض کیا اگر یہ سسٹم ہوگا تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور امام زمانہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو بھی میرے معاونین ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، جنہوں نے میرے ساتھ دامے دل میں سکھنے، جو بھی جنہوں نے جہاں جہاں سے بھی تعاون کیا ہے، اس کے علاوہ جو لوگ مزید جو ہے اس مشن میں میرے ساتھ جان ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان کو خصوصی کرم فرمائے، ظالم دشمن حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اس ادارے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات دن دگنی رات چگنی توفیق ترقی عطا فرمائے۔ اس کے جتنے معاونین ہیں اس علاقہ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان کو جو ہے چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے بے حق پنتر پاک 12 امام 14 معصومین اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے خصوصی کرم فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان کو طویل عمری عطا فرمائے، اور جملہ مراجع اعظام اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو طویل عمری عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے اس وقت کا جو استعمار ہے امریکہ اسرائیل جو ہیں اور انڈیا جو ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان سب کو اسرائیل کو جو ہے نیست اور نابود فرمائے، اور امت مسلمہ کو جو بھی حسینی ہیں پوری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان کو نیک اور ایک فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔